بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک دوسری جنگ عظیم یعنی غزوہ احد کی طرف ہے۔ غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری کو جبل احد کے پاس ہوا۔ مشرکین مکہ کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا اور انہوں نے اس جنگ کا باقاعدہ تیاری کی تھی۔ اس جنگ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 1000 سے زائد نہ تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ مشرکین نے غزوہ احد کے لیے بھرپور تیاری کی تھی۔ ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب بن اشرف نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کا لشکر 3000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے۔ انہوں نے 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے۔ اس لشکر میں عورتیں بھی ساتھ لائی گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی اس سازش سے بروقت آگاہ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مقابلے کے لیے مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فیصلہ ہوا کہ یہ جنگ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑی جائے گی۔ 6 شوال المکرم 3 ہجری کو جمعے کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نفوس کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے باہر جا کر لڑنے کے فیصلے کو بہانہ بنا کر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جنگ سے الگ ہو گیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ چھوڑ جانے کے بعد اسلامی لشکر کی افراد کی تعداد مزید کم ہو گئی۔ اگلے دن جبل احد کے دامن میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ احد پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کو تاکید کی کہ جب تک حکم نہ ملے اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ جنگ کے شروع میں ہی مسلمان غالب آ گئے اور کچھ دیر بعد کفار شکست کھا کر فرار ہونے لگے۔ مسلمان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، لہٰذا جو جماعت درے کی نگرانی پر مقرر تھی اس میں چند مجاہدین کے علاوہ باقی نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کافر فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ اس دوران میں یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے۔ سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، البتہ کچھ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان صحابہ کرام میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ بن عبید خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس دوران میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں دلیری اور جانثاری کا مظاہرہ کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دن تو طلحہ کا تھا۔ جب مسلمان مجاہدین کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں تو وہ آہستہ آہستہ دوبارہ جمع ہونا شروع ہوئے اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی بہادری اور جذبہ دیکھ کر کافروں نے لڑائی سے پیچھے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ اس جنگ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کافروں کے 22 آدمی مارے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو قیامت کے لیے یہ سبق
حاصل ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط کو چھوڑنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر درے پر مقرر لوگ درا نہ چھوڑتے تو مسلمان یہ جنگ بآسانی جیتے اور کوئی جانی نقصان نہ ہوتا۔ اس لڑائی میں منافقین بھی کھل کر سامنے آ گئے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ غزوہ احد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان برپا ہونے والا اہم غزوہ ہے۔ یہ غزوہ اگرچہ فیصلہ کن تو نہ تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کی تربیت کا سامان موجود تھا۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہیں پر میں یہ اپنا آج کا ٹاپک ختم کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا۔ دوبارہ کی طرح میں پھر سے یہ بات دہرا رہی ہوں، اگر کہیں کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز برائے مہربانی پر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا مجھے سننے کے لیے۔ آخر میں پھر سے آپ کو کہوں گی کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کریے گا